آپ لوگوں نے ایک کہانی سنی ہوگی بچپن میں کہ ایک خرگوش تھا اور ایک کچھوا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ ریس لگائی، خرگوش بھاگا، پھر سو گیا اور کچھوا چلتا رہا اور جیت گیا، خرگوش ہار گیا۔ لیکن یہ کہانی جو ہے وہ ادھوری ہے۔ کہانی میں اس کے مزید پارٹس ہیں۔ یہ پوری کہانی میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ لوگوں کو بزنس کے حوالے سے اسٹریٹجیز بتاؤں گا اس کہانی کے اندر، کہ اس کہانی سے آپ نے جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہے، جب بھی کوئی بزنس کرنا ہے، تو یہ کہانی آپ کو کیا کیا سبق دیتی ہے۔ نمبر فرسٹ تو آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ ایک خرگوش، کچھوا، انہوں نے شرط رکھی، سپیڈ لگائی، بھاگے، خرگوش راستے میں سو گیا اور کچھوا کنسسٹنٹلی بھاگتا رہا اور اس نے ریس جیت لی۔ تو اس سے آپ کو بزنس اسٹریٹجی ایک ہی سمجھ آتی ہے، ایک سبق یہاں سے آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے جب بھی بزنس کرنا ہے، آپ نے کنسسٹنسی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ لگاتار چلتے رہیں، یہ نہیں کہ آپ نے کچھ کام کیا اور پھر سو گئے، پھر کام کیا سو گئے، ایسا نہیں۔ کنسسٹنسی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں، یعنی کہ آپ کو کنسسٹنسی مسٹ ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اس سٹوری کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ پھر خرگوش جب ہار گیا تو اس نے کچھوے سے ڈیمانڈ کی کہ آ جائیں، ایک اور ریس لگاتے ہیں، دوبارہ بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ انہوں نے پھر وہی درخت، وہی منزل رکھی اور بھاگنا شروع کیا۔ اس دفعہ خرگوش بھاگا اور کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اگر آپ جب بھی آپ چلتے ہیں کاروبار کی طرف، آپ نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کو اپنی نظر میں رکھنا ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ کیا غلطی کی تھی تو مجھے یہ ناکامی ہوئی، اب میں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ تو اپنی غلطیوں کو آپ نے، اپنے فیلور کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے چلیں۔ اب تیسرا پارٹ اس کہانی کا، پھر کچھوے نے اس سے فرمائش کی خرگوش کہ آ جائیں آپ تیسری دفعہ پھر ریس لگاتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو انہوں نے اس دفعہ اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ چینج کر دیا، منزل جہاں پر انہوں نے پہنچنا تھا وہ تبدیل کر دیا۔ وہ ایسی جگہ رکھی کہ وہ درمیان میں ایک ندی آ رہی تھی، ندی کے پار انہوں نے ایک درخت کو سلیکٹ کیا اور وہاں تک بھاگنا۔ ٹھیک ہے جی، اکٹھے ہو گئے، دوڑ شروع ہوئی، بھاگتے بھاگتے خرگوش بہت تیز بھاگا اور ندی کے کنارے جا پہنچا۔ جیسے ندی پہ پہنچا تو اسے تیرنا آتا نہیں تھا، وہ تیر سکتا نہیں تھا، وہ رک گیا اور کچھوا آیا اور ندی میں تیرتا ہوا درخت کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ لیکن خرگوش جو تھا وہ ندی کے دوسری سائڈ میں بھاگتا بھاگتا بڑی دیر بعد درخت پہ پہنچا تو ہار گیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو اپنا کاروباری جو آپ کا مشن ہے، آپ کا جو ٹارگٹ ہے، آپ کا جو گول ہے، وہ ہمیشہ ایسا سیٹ کریں جو ریچ میں ہو آپ کی، یعنی کہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے۔ ایسا ٹارگٹ سیٹ نہیں کرنا جو آپ کی ویکنیسز آپ کے راستے میں اور آپ وہاں پہ پہنچ ہی نہ سکے۔ جیسے خرگوش کی ویکنیس تھی، وہ تیرنا جانتا نہیں تھا اور اس نے ندی کے پار والا درخت سلیکٹ کیا اور وہ ہار گیا۔ آپ نے بھی جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہے، اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا گول سیٹ کریں۔ تو مطلب تیسرا سبق آپ نے کیا سیکھا؟ اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گول سیٹ کریں۔ چوتھا پارٹ اس کہانی کا، اب خرگوش نے کہا کہ چلو آ جائیں، ہم ایک دفعہ پھر ریس کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا اور جہاں پہ مجھے آپ کی ضرورت ہوگی آپ میری ہیلپ کر دیجیے گا۔ دونوں سٹارٹنگ پوائنٹ سے چلے تو خرگوش نے کچھوے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور ندی تک بھاگتا رہا اور ندی پہ پہنچے، خرگوش اترا، کچھوا پانی میں آیا اور کچھوے نے خرگوش کو اپنی پیٹھ پہ لادا اور دونوں نے بآسانی ندی پاس کی اور ایک ہی وقت میں پہنچ گئے اپنی منزل پہ۔ تو یہاں سے ہمیں چوتھا سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کاروبار میں پارٹنرشپ کریں گے، جب بھی آپ کاروبار میں پارٹنرشپ کریں گے تو
تو ہمیشہ ایسے پارٹنر کا انتخاب کریں جس میں یہ خوبیاں ہوں کہ اس کے پاس جو سکلز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، مطلب آپ کی جو ویکنیسز ہیں وہ اس کی اسٹرینتھ ہو، اور اس کی جو ویکنیسز ہیں وہ آپ کی اسٹرینتھ ہو، کیونکہ جب آپ کی ویکنیس اس کی اسٹرینتھ ہوگی تو آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ تو جب بھی پارٹنر کا انتخاب کریں ایسا پارٹنر رکھیں جو آپ کی ویکنیسز کو بہتر کر سکے، وہ اس کی اسٹرینتھ ہو۔